بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 12ویں تراویح میں پڑھا جائے گا، اس کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں سورہ ہود مکمل ہے، البتہ اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں اور سورہ یوسف کے ابتدائی 5 رکوع شامل ہیں۔ پارے کے آغاز میں فرمایا گیا کہ روئے زمین پر ایسی کوئی مخلوق نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھی ہو، پھر آخر ہم کیوں رزق کے لیے اس قدر پریشان رہتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل ہو جائے تو یہ فکر ہی دم توڑ دے گی۔ سورہ ہود میں 4 باتوں پر اہم مضامین ہیں، جن میں سب سے پہلے قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض یعنی تضاد پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات باری تعالیٰ نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اسی طرح توحید اور دلائل توحید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد رسالت مآب اور اس کے اثبات یعنی دلیل کے لیے 7 انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کہ ان کی قوم کے چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا، انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ بتایا گیا کہ کامیابی کے لیے ایمان اور نیک اعمال ہونا ضروری ہیں، نبی کا بیٹا بھی اگر نافرمان ہوا تو عذاب سے دوچار ہو جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کہ جنہیں قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، بہت تند و من، طویل القامت اور زبردست قوت کے حامل لوگ تھے۔ انہوں نے بھی اسی طرح سرکشی کی جس طرح یہ مشرکین کر رہے ہیں۔ ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ٹھہرے، باقی سب پر باد سرسر یعنی مسلسل چلنے والی آندھی کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ان کی اونٹنی کے بطور معجزے پیدائش کا ذکر ہے کہ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جمیل ہے کہ ان کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا، جو اللہ کا یقینی معجزہ ہے۔ اللہ جو اور جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ قوم کی لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ سامعین کرام، قوم سدوم کے اس قبیح اور ناپسندیدہ حرام فعل یعنی ہم جنس پرستی کو آج کچھ مغربی ممالک میں بھی جائز کر دیا گیا ہے، جبکہ بہت سے مسلمان بھی اس فعل بد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ اللہ کے عذاب کو لازم کرنے والا جرم ہے اور اللہ نے ہر قسم کی بدکاری سے منع کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ ان کی قوم کے لوگ اصحاب مدین ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی بات مانی بچ گئے، جبکہ نافرمانوں پر ایک تیز چیخ کی آواز آئی۔ افسوس کہ آج معیشت اور کاروباری حوالے سے ہی نہیں، معاشرتی اعتبار سے بھی یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ ہم لینا اچھا چاہتے ہیں اور دیتے ہوئے خراب اور ردی چیز دینا پسند کرتے ہیں، خواہ وہ مال ہو، اخلاق اور رویہ ہو یا تحفے اور تحائف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ فرعون نے ان کی بات نہ مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ دین کا کام، آپ کا کام تبلیغ تک ہے، اور جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر آپ دل شکستہ نہ ہوں۔ یہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے کہ جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ باور کرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی فرد یا قوم پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ قومیں خود اپنی فکر و عمل کی وجہ سے ظالم بنتی ہیں اور نتیجتاً ہلاک کر دی جاتی ہیں۔
اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے، کہا گیا روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، بدبخت لوگ اور نیک بخت لوگ۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا، جب تک اللہ چاہے گا وہ عذاب کا شکار رہیں گے۔ البتہ حالت کفر پر مرنے والوں کے لیے قرآن کا اصول ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جبکہ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ان نیک بختوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کے قصے پھولوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں ہے۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے، مگر قصہ تھوڑا سا بھی کہیں کسی اور صورت میں مذکور نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ علیہ السلام غار ثور میں، وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے، وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی سلطنت کے حاکم بنے۔ بعد میں ان کے بھائی شرمندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی عتاب اور ملامت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اور جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی عقل اور فراست، سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ قدرتی لگاؤ اور محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد جو خود پیغمبر وقت تھے، انہوں نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں والد کا یوسف علیہ السلام کی طرف التفات، توجہ اور قدرتی لگاؤ پسند نہ آتا تھا۔ ایک دن جذبہ رقابت سے مجبور ہو کر ان کے بھائیوں نے اپنے والد سے اجازت لی اور تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا، اور کپڑوں پر بھیڑ کا خون لگا کر مصنوعی روٹنے پیٹنے لگے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے مثالی اور کمال صبر کیا، جسے قرآن نے صبر جمیل کہا ہے۔ دوسری طرف حکمت الہی دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے شاہی محل پہنچا دیا۔ ہوا یوں کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے بالآخر آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر دینے کے بعد ایک سے وعدہ لیا کہ بادشاہ کے محل پہنچو تو اس سے میرا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اب انہیں بادشاہی میں شریک فرمانا تھا، تو بادشاہ کو ایسا عجیب خواب دکھایا جس کی تعبیر کسی کے پاس نہ تھی۔ بادشاہ مسلسل اس پریشان خواب کے بارے میں فکر مند تھا۔ آخرکار سیدنا یوسف علیہ السلام کا کیس ری ٹرائل ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان کی پاک دامنی اور اپنے قصوروار ہونے کی گواہی دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ 7 سال فصل کی فراوانی کے ہوں گے، اور اس کے بعد مسلسل 7 سال قحط پڑے گا۔ اس کی تدبیر یہ کی جائے کہ ہر سال آنے والی فصل کا ایک حصہ استعمال کیا جائے اور دوسرا حصہ گودام میں محفوظ کر لیا جائے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں ممتاز ہو گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت میں خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی جب غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے، 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں وہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں جسے احسن القصص قرار دیا گیا ہے، یعنی بہترین قصہ، تمام قصوں میں درج ذیل بصائر، عبر اور نکات اپنے اندر پنہا رکھتا ہے کہ مصیبت کے بعد راحت ہے، حسد خوفناک بیماری ہے، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے، ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے، داعی حق جیل میں بھی دعوت الہی دیتا ہے اور انسان کو تہمت کی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ ان کے اپنے والد، ستیلی والدہ اور سب بھائیوں کو عزت و تکریم کے ساتھ محل میں رکھنا اس خواب کی تعبیر بنا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں دکھا دیا تھا۔ ناظرین کرام، انہی 12 بھائیوں سے بعد میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔